صدیق صاحب یہ جو پورا جتنا پروسیس ہو چکا ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے یا افریدی صاحب اب آ چکے ہیں، لیکن لائر موومنٹ کا بھرپور اعلان ہو چکا ہے. مختلف بار کونسلیں جو ہیں وہ ان کی اس میں بھی آ رہی ہیں، ساتھ میں تحریک انصاف کا اپنا ایک ورژن ہے کہ جی ایک ملک گیر جو ہے احتجاجی تحریک شروع ہوگی. تو یہ احتجاجی تحریکیں تو ہم دیکھ رہے ہیں سال ڈیڑھ سال سے شروع ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ افتخار چودھری والی کوئی مومنٹ بن جائے؟ جی بہت شکریہ عادل. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی مومنٹم موجود ہے. اس وقت کے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. اس وقت جو کچھ ہوا تھا، جس کے بعد یہ لائرز موومنٹ نہیں تھی، یہ پولیٹیکل موومنٹ بھی تھی، اس میں سیاسی جماعتیں پوری طرح شریک تھیں، اس میں سول سوسائٹی پوری طرح شریک تھی. وہ ایک ہمہ گیر اور ہمہ جیتی تحریک تھی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف. ایک ڈکٹیٹر کے خلاف الاؤ بھڑکا ہوا تھا. اس نے 60 ججوں کو سیک کیا، گھروں میں قید کیا، ان کے بال بچوں کو تک دودھ تک پہنچانا ناممکن بنا دیا. تو ایک طوفان اٹھا، ایک آتش فشاں پھٹا. آج خدا نہ کرے کہ ایسے حالات ہوں، اور بالکل معمول کے مطابق ہیں حالات. ایسا کچھ نہیں ہوا. ایک پارلیمنٹ نے اپنا اختیار ایکسرسائز کرتے ہوئے آئین کے اندر ترمیم کی ہے. اس ترمیم کے مطابق، جو کہ آج کا رائج الوقت آئین یا قانون بن چکا ہے، سکہ رائج الوقت ہے، اس کے مطابق ایک چیف جسٹس صاحب کا تعین ہو گیا ہے. باقی چیف جسٹس صاحب نے اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کر لیا ہے. اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے لے کے لاتعداد بار ایسوسی ایشن جو ہیں، ضلعی ہیں یا اس سے بھی نچلی سطح کی ہیں یا اوپر کی سطح کی ہیں، وہ اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہی ہیں. انہوں نے نئے چیف جسٹس صاحب کو مبارکباد دی ہے، فیصلے کو ویلکم کہا ہے. اگر ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کوئی وکلاء کا طبقہ ہے ایسا جو پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت خود بھی وکلاء کا ہی ایک قبیلہ بن چکی ہے، تو انہیں اپنے احتجاج کا جو قانون آئین کے دائرے کے اندر ہے وہ استحقاق حاصل ہے، وہ ضرور کریں. لیکن یہ تاثر یا یہ تصور کرنا یا اس طرح کا کوئی واہمہ کھڑا کرنا یا اس طرح کا کوئی ہوا کھڑا کرنا کہ جیسے ہم مشرف کے دور کی ججز تحریک جو ہے وہ کھڑی کر دیں گے، اس کے نہ محرکات ہیں، نہ اس کے اسباب ہیں، نہ اس کی وجوہات ہیں، اور نہ وہ اس طرح کی کوئی آمریت ہے جس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو یہ دور کی کوڑی ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک خواب ہیں، اور خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو صدیق صاحب، اس میں جو آج حامد خان سے میری بڑی تفصیلی بات ہوئی، وہ تو ابھی بھی اس امید میں ہیں کہ نئے جو چیف جسٹس صاحب ہیں شاید وہ اس عہدے کو قبول نہیں کریں گے، اور نہ انہیں کرنا چاہیے. ان کا بڑا اچھا کانڈکٹ رہا ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں. تو اگر ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ حالانکہ میرا ان کا جواب ان کو یہ تھا کہ جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں تو وہ مبارکبادیں بھی وصول کر رہے ہیں اور حلف برداری کی تیاری بھی ہو چکی ہے. دیکھیں عادل، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں وکلاء کی طرف سے اور خاص طور پر سینئر وکلاء کی طرف سے نہیں آنی چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کیوں ڈکلائن کریں گے؟ کیا کوئی غیر آئینی اقدام ہو گیا ہے؟ ایک پارلیمنٹ کیا اس کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ 2/3 اکثریت سے ایک ترمیم آئین کے اندر کر دے؟ خود عدالتوں کے 20 فیصلے ہیں کہ پارلیمنٹ کا یہ استحقاق ہے. تو پارلیمنٹ نے اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے آئین کے اندر ترمیم کی. آج کا جو آئین ہے وہ یکشا آفریدی کو بھی ماننا ہے، وہ منصور شاہ صاحب کو بھی ماننا ہے، وہ منیب صاحب کو بھی ماننا ہے، وہ سارے ججوں کو ماننا ہے. تو کیا وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک عالی مرتبت جج، ایک سینئر جج، ایک بڑی اچھی بیک گراؤنڈ رکھنے والا جج آئین کی وائلیشن کرے گا اپنے کیریئر کے اختتام کے قریب آ کے اور کہے گا کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا یا میں اس پارلیمنٹ کو؟ وہ ایک جج ہے، وہ پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ رکھے جو احمد خان صاحب کی سوچ ہے. اس نے جج کی نظر سے دیکھنا ہے کہ آج کی سبز کتاب کیا کہہ رہی ہے. آج کی سبز کتاب جو اسے کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ نے آئین کے تحت ایک طریقہ کار جو دیا تھا، اس طریقہ کار کے تحت اسے چیف جسٹس نامزد کیا ہے. آج دیکھیے منصور شاہ صاحب نے ایک کیس آیا اور اسے کہہ دیا جی کہ نیا جو آئین ہے یا آج کا جو آئین ہے اس کے تحت شاید ہم اس کو نہیں سن سکتے.
انہوں نے وہ ریفر کر دیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو. سو جو کانسٹیٹیوشن از دیئر, کانسٹیٹیوشن کے تقاضے وہاں آ چکے ہیں. اب اگر کوئی امیدیں یا کوئی خواہشیں یا کوئی تمنائیں یا کوئی آرزوئیں لگائے بیٹھا تھا کسی خاص طرح کی عدالت بننے سے اور وہ ٹوٹ گئی ہیں, تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اچھا صدیقی صاحب, دوسرے بتائیے گا کہ طے کیا پایا؟ اب چونکہ نئے چیف جسٹس آ چکے ہیں, 26 کو وہ اپنا حلف بھی لے رہے ہیں, آئینی بینچ جو ہے اس سے پہلے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ ریکنسٹیٹیوٹ ہونا ہے, اس پورے پروسیس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ میرا خیال نہیں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. دیکھیں, ایک تو ٹائم کی کمپلشن ہمیں تھی چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے, کیونکہ آئینی ترمیم کی تحت یہ کہا گیا تھا کہ 3 دن پہلے, تقرری سے 3 دن پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے ایک پارلیمانی کمیٹی نے. سو وہ پارلیمانی کمیٹی بنانے میں ہمیں عجلت سے کام لینا تھا اور فوری طور پہ نامزدگیاں کرنی تھی, جو کہ تمام پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈروں نے کر دی. کمیٹی وضع ہوگی اور کمیٹی نے اپنا کام کر دیا. اب وہ کمیٹی آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے نئے چیف جسٹس کے انتخاب کے وقت تک. جہاں تک اس کا تعلق ہے, اس میں کوئی ٹائم لیمٹ کانسٹیٹیوشن نے دی نہیں ہے کہ کس دن سے کانسٹیٹیوشنل بینچ قائم ہوں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود زیادہ دیر نہیں ہوگی, بہت جلد وہ 12 رکنی جو کمیٹی ہے یا کونسل ہے وہ بھی بن جانی ہے, جوڈیشل کمیشن بھی بن جانا ہے, اور سارے وہ تقاضے جو کہ اس آئین کے تحت دیے گئے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے, اور اس کے بعد بڑے سموتھلی یہ سارا عمل آگے چلتا رہے گا. اس میں کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو یہ احتجاج کریں, احتجاج یہاں سے شروع کریں کہ جی اس پارلیمنٹ کوئی اختیار ہی نہیں تھا. اگر تھا, اس پارلیمنٹ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اس کا حلف اٹھایا ہوا ہے, آپ اس کے اندر آتے ہیں, آپ اس کا معاوضہ لیتے ہیں, آپ اس کی مراعات لیتے ہیں, آپ اس میں حصہ لیتے ہیں, آپ اس میں مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں, تو پھر یہ وہی پارلیمنٹ ہے نا جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں ہم 80 ہیں, کبھی کہتے ہیں 120 ہیں, تو اسی پارلیمنٹ کے اندر ہے نا آپ. یا تو یہ ہے کہ کوئی اور پارلیمنٹ اس سے بالاتر ہم نے بنا لی ہو, یہ وہی پارلیمنٹ ہے. تو یا تو اس پارلیمنٹ کے حق کو آپ کہیں کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے, یا تو اس پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہی نہیں. جب آپ بیٹھے ہیں, آپ نے ریکگنائز کیا, آپ نے ایون اس کمیٹی کے لیے جس نے کل فیصلہ کیا ہے اس کے لیے بھی اپنے ارکان نامزد کر دیے. بھائی آپ کیوں نامزد کرتے ہو جب آپ یہ طے کرتے ہو کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے, ہم نے اپنی رائے ہی نہیں دینی ہے؟ تو میں عادل یہ سمجھتا ہوں کہ بہت معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف اپنے معاملات کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال ہی نہیں کر رہی, موزوں اور معقول فیصلے نہیں کر پا رہی. اب دیکھیں, جو کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کی جس میں یہ ترامیم بھی ڈسکس ہوئی, میں بھی اس کا ممبر تھا, یہ تواتر کے ساتھ اس کمیٹی میں آتے رہے اور سارے سینئر لیڈر آتے رہے. اس کے باوجود کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تمام چھوٹی بڑی جماعتوں نے چھوٹی بڑے اپنی ایمنڈمنٹس دیں, اپنی ترجیحات بتائیں, اپنے جو تبصرے کیے کہ جی یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا, تحریری طور پہ کیے. ان کی طرف سے ہمیں کاغذ کا ایک پرزہ تک نہیں ملا, اور ہم انتظار ہی کرتے رہے. یہ آتے رہے, بیٹھتے رہے, جاتے رہے, اور یہ بڑی افسوسناک سی صورتحال ہے کسی پارٹی کی طرف سے. اچھا, دوسرا صدیقی صاحب یہ دیکھیں, سینیورٹی کا ایک پرنسپل ہے, فوج میں بھی ہے, کہ اگر تیسرے چوتھے نمبر کا کوئی جنرل جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بن جاتا ہے, باقی سارے ریزائن دے دیتے ہیں. اب ہمارے سامنے عدلیہ میں بھی یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا, پارلیمان کا استحقاق ہے جس طرح آپ نے بتایا بھی. اب جو منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس منیب صاحب ہیں, کیا وہ ریزائن دے دیں گے؟ انہیں ریزائن دینا چاہیے اگر اس اصول کو دیکھا جائے, یا وہ کام جاری رکھیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے عادل, نہ تو یہ اصول فوج کے اندر موجود ہے. ایک روایت ہے جس کا احترام کوئی کرنا چاہے تو کرے, نہ کرنا چاہے تو نہ کرے. ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان سے سینئر تعینات ہو گئے, ان سے جونیئر تعینات ہو گئے, اور انہوں نے فوج کے اندر بھی ٹکا خان جو تھے وہ سینئر موسٹ تھے, اور ان سے جونیئر تعینات ہو گیا, انہوں نے ریزائن نہیں کیا, حتیٰ کہ بعد میں ان کی بھی باری آ گئی. اسی طرح فوج کے اندر کوئی ایسا قانون, کوئی ایسا ضابطہ یا کلیہ یا فارمولہ نہیں ہے, کرے کوئی کرے, کوئی نہ کرے. اسی طرح یہاں تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے یہ روایت. دیکھیے منصور شاہ صاحب
بہت سینئر جج ہیں، منیب اختر صاحب بہت سینئر جج ہیں، ان کی ایک عمر گزری ہے عدلیہ کے اندر، ان کی خدمات ہیں، ان کا ایک ذہن، ایک فکر، ایک سوچ عدلیہ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ تو اس مقام تک پہنچے ہوئے ججوں کا اس طرح کی کسی خلش کی وجہ سے ضائع ہو جانا نہ عدلیہ کے مفاد میں ہے، نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ قوم کے مفاد میں ہے۔ ان کی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ رہیں، اپنا عدل و انصاف کے تقاضے، آئین کے تقاضے پورا کرتے رہیں۔ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں، کوئی جج ایسا نہیں ہوتا ہے جس پہ 100% سارے لوگ متفق ہوں۔ یکشا آفریدی صاحب کے بارے میں بھی ایسی رائے ہوگی، منصور شاہ صاحب کے بارے میں بھی ہے، منیب اختر صاحب کے بارے میں بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ کہ وہ اپنی خدمات جاری رکھیں گے اور جو ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اس تک وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ اچھا، آخر میں صدیقی صاحب آپ نے سبز کتاب کی بات کی، آئین پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، جو مسٹر چیف جسٹس کے ابھی تک جو فیصلے رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، وہ ہر کسی کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بالکل جو آئین میں تحریر ہے اسی کے تحت اپنے فیصلے کیے۔ 63A کا فیصلہ ہو جس سے بہت سارے لوگ اس وقت ڈس ایگری کیا جب بندیال صاحب نے وہ فیصلہ دیا، اس کے بعد، لیکن آج پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ 63A کے فیصلے کی ٹائمنگ جو ہے وہ صرف اور صرف اس امینڈمنٹ کی وجہ سے لائی گئی۔ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ کیسے یاد رکھے گی اور کن الفاظ میں یاد رکھے گی آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، جہاں تک عوامی رائے کا تعلق ہے، لوگوں کی سوچ کا تعلق ہے، عادل، ہم پولرائزیشن کے ایک ایسے دور میں جا رہے ہیں کہ کوئی کتنا ہی اچھا فرد ہو، کوئی کتنا ہی اچھا حکمران ہو، کوئی کتنا ہی اچھا سپہ سالار ہو، کوئی کتنا ہی اچھا جج ہو، اس کے اوپر آپ یہ کہیں جی کہ اتفاق رائے ہو جائے گا جی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ ہاں، یہ ہے کہ ان کے کام کا پلڑا کدھر بھاری رہا، کدھر کمزور رہا، یہ ایک عمومی رائے ہو سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں عمومی رائے میرے خیال میں بہت مثبت رہے گی۔ جس طرح ہمارے کچھ چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں، چاہے وہ کھوسہ صاحب ہوں، چاہے وہ بندیال صاحب ہوں، چاہے ثاقب نثار ہوں، چاہے گلزار صاحب ہوں، ان کے بارے میں آج بھی خلق خدا کی جو بھاری اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی جائے گی، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ یہ توقع رکھنا کہ ان کے بارے میں سارے لوگ ہی ان کے لیے کلمہ ستائش کریں گے، یہ لوگ وہ لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے ان پہ الزام لگائے تھے، ان کو نکالنے کی کوشش کی تھی، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے تھے، ان کی بیوی کے خلاف مقدمات بنائے تھے، وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی عدالتوں میں ان کی درگاہوں میں بیچاری بھٹکتی رہتی تھی، وہ لوگ موجود ہیں۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خون کے پیاسے رہے ہیں جب تک وہ بیٹھے رہے۔ وہ چلے بھی جائیں گے تو ان کے بارے میں کوئی کلمہ خیر نہیں کہیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کا ضمیر مطمئن ہوگا اور حق و انصاف کے تقاضوں کے قریب تر رہنے والے اور سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ قاضی صاحب نے اچھی روایات قائم کی ہیں اور قانون اور عدل اور آئین اور انصاف کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔